قرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين عليهم غير المغضوب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد مل کر باواز بلند صلوات پڑھیں محمد ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ والصلاة علی آلہ صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ عبادہ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت صاحبان بصیرت و بصارت سادات و مومنین اہل علم دوست میں نے آپ کے سامنے مالک کی لا ریب بے عیب بے مثل و بے مثال طیب طاہر مقدس ترین کتاب جس کی عظمت کے متعلق مالک خود ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یمسہ الا المطہرون سوائے صاحبان طہارت کے اس کتاب کو کوئی مس ہی نہیں کر سکتا پھر شمشاد شاہ جی ذرا خصوصی توجہ فرمیسن جعفری صاحب بھی تشریف فرما ہے ماشاءاللہ یہ علاقہ چونکہ خود مجاہد کالونی خطباء اور ذاکرین سے بھرا ہوا ہے مومنین بھی تشریف فرما ہیں تو اس مقدس کتاب میں مالک ایک حقیقت کا اعلان فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اس آیت کی تلاوت کے ساتھ ساتھ میں نے حدیث رسول معظم وما ینطق عن الہوا کے مصداق وحی الہی کے بغیر اپنی زبان طاہرہ کو حرکت نہ دینے والے نبی برج رسالت کے نیر اعظم آسمان ہدایت کے آفتاب معظم وحی الہی کے بغیر اپنی زبان طاہرہ کو حرکت نہ دینے والے نبی کا بھی فرمان تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اگر چاہتا
تو آیت پر اکتفا کر سکتا تھا، لیکن آیت کے ساتھ حدیث کی تلاوت کا شرف اس لیے حاصل کیا تاکہ حسینی دنیا والوں کو بتلا دے کہ مذہب شیعہ خیر البریہ، میرے لفظات غور فرماونا، آیت کے ساتھ حدیث کی تلاوت کا شرف اس لیے حاصل کیا تاکہ دنیا والوں کو بتلا دوں کہ مذہب شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ جعفریہ کی بنیاد تیرے میرے تخیلات کی بنا پر نہیں بلکہ اللہ کی پاک کتاب اور 14 کے فرمان پر ہے۔ حیدری، اگر آپ کی توجہ رہی تو انشاءاللہ آپ کو ذکر فضائل و مصائب میں لطف محسوس ہوگا۔ یہ جڑے بندے ادو آدو وے دین پڑھنا تو میں شمشاد صاحب تو صرف ویڈیو بناونی جناب، جی ویڈیو دی غرض نہ لائے ہو تو وہ بڑھیں دے راسان، جی اگر 2-4 لفظ سماعت کرنے تو وہ میں کرنے بیان تو سماعت کرنے۔ حیدری، بس مختصراً آیت اور حدیث کی تلاوت کا نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے منٹ آپ کی سمع خراشی کروں گا یا اللہ کا پاک قرآن ہوگا یا مصطفیٰ کا فرمان ہوگا۔ آج یہ منبر ایسے نااہل لوگوں کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے کہ لایعنی، غیر منطقی اور غیر مستقل گفتگو کی جاتی ہے، یعنی جس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ تلی واٹیاں جنہوں نہیں آدھے ایسی بھائی تلی واٹیاں جو منہ چایا وہ آدھا لگا گیا نہیں۔ میرے محترم، اس منبر کا ایک تقدس ہے، اس کا ایک مقام ہے، اس پر وہی آئے جو اس کا اہل ہے۔ نااہلوں کے حوالے منبر کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج دنیا میں ہر جگہ پر تجھے مشرک اور کافر کہا جا رہا ہے۔ محسوس نہیں کریں گے، یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ جو گھر سے اٹھتا ہے نہ طہارت کا پتہ، نہ وضو کا، نہ کلمہ آتا ہے، نہ نماز کا پتہ ہے، منبر پر آ کر لمبی لمبی ہانکی جاتی ہیں۔ یہ منبر نااہلوں سے محفوظ رکھو۔ تشیع اگر لینی ہے تو جاؤ لبنان میں، ایسے علماء ملیں گے کہ آپ حیران ہو کر رہ جائیں گے، جنہوں نے دنیا کی سپر پاور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتلایا کہ علی ولی ہے۔ یہ زبان سے کہنا آسان ہے، لیکن بیٹا قربان کر کے علی ولی کہنا اور بات ہے۔ حیدری، یہ عراق کے شیعوں سے پوچھو کہ علی کی ولایت کی قیمت کیا ہے، یہ لبنان کے شیعوں سے پوچھو کہ علی کی ولایت کی قیمت کیا ادا کرنا پڑتی ہے۔ یہ مذاق نہیں ہے تو نے علی ولی اللہ کہہ کر رٹ لگا لی، یہ مذاق نہیں ہے، اس کے لیے بیٹے دینا پڑتے ہیں۔ اگر تو علی ولی اللہ کا اتنا بڑا ٹھیکیدار ہے تو حجر ابن عدی سے پوچھ، جس کے سامنے جوان کڑیل بیٹا تھا، کہتا ہے کہ میرے بیٹے کو میرے سامنے ذبح کرو۔ تلوار سامنے ہے، جلاد کھڑا ہے، باپ کھڑا ہے، سامنے کڑیل جوان بیٹا ہے جس کو شہید ولایت کہا گیا ہے۔ جو شام گئے ہیں، مرج الادرا میں جناب حجر ابن عدی کی ذریعہ مبارکہ ہے، ساتھ ہی ان کے بیٹے بھی۔ یہ کل 14 بندے تھے، 14۔ جب ان کے سامنے ولایت علی پیش کی گئی نا، دشمن نے کہا کہ اگر جان بچانی ہے تو علی کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ ہیں علی ولی اللہ پڑھنے والے، ان کو شہید ولایت کہا گیا ہے۔ جناب حجر ابن عدی کو اگر قتل کیا گیا ہے تو خالصتاً علی کی ولایت پر شہید کیا گیا ہے، اس کا کوئی اور جرم نہیں تھا، وہ فقط علی کو ولی کہتا تھا۔ لیکن امتحان کتنا بڑا ہے، یہ مرد مجاہد علی کی ولایت کا کلمہ پڑھنے والا حجر ابن عدی کہتا ہے کہ میرا جوان بیٹا ہے، اس کو میری آنکھوں کے سامنے قتل کرو۔ قاتل کہتا ہے تو ضعیف ہے، بیٹا تیرا جوان ہے،
تو کیوں چاہتا ہے؟ کہتا ہے میں اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے میرے مولا کی ولایت پر قتل ہو جائے، ممکن ہے میرا بہتا ہوا خون دیکھ کر کہیں میرے مولا کی ولایت کا انکار نہ کر دے۔ حیدری حیدری، یہ ولایت بیٹے مانگتی ہے، تو نے مذاق بنایا ہوا ہے۔ ہر کہ میں جو اٹھتا ہے وہی کہتا ہے کہ تشہد میں پڑھو جی، فلاں جگہ پر پڑھو۔ آج میں نے ایک بدبخت کا تشہد سنا ہے، 14 ولایت کی گواہیں۔ تو مصطفیٰ سے بہتر نماز جانتا ہے، تو علی سے بہتر نماز جانتا ہے۔ ارے بدبخت، تو نے جتنی گواہیاں دی ہیں ساری عربی غلط پڑھی ہے، تجھے پتہ ہی نہیں عربی کہتے کسے ہیں۔ 14 سال عقیلہ بنی ہاشم کے در پر صرف عربی پڑھی اور پڑھائی ہے۔ اس بدبخت کو جو حافظ قرآن اپنے آپ کو کہتا ہے، لے آؤ میدان میں، ایک وہ ہو اور ایک میں ہوں، دیکھتا ہوں اسے کتنی عربی آتی ہے۔ بے غیرت کو صحیح الفاظ ہی ادا نہیں کر سکتا، تو نے مذاق بنا دیا ہے۔ یہ کوئی مذاق ہے؟ علی کی ولایت، علی کی ولایت، اس کے لیے حجر جیسے بوڑھے باپ کو علی ابن حجر جیسا بیٹا دینا پڑتا ہے، تو نے مذاق بنا دیا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و اہل بیت محمد۔ اس کے لیے مذاق نہ بنائیں، منبر کا تقدس باقی رکھیں۔ جہاں مصطفیٰ نے پڑھا وہاں پڑھو۔ 14 سے بہتر تو نماز جانتا ہے، تو حسن سے بہتر نماز جانتا ہے، جس نے 72 کربلا میں دیے، حسین سے بہتر تو نماز جانتا ہے۔ ارے بدبخت، حسین چٹیل میدان میں 72 قربان کر کے، بیٹوں کی لاشیں ایک طرف، بھائیوں کی لاشیں ایک طرف، سر سجدے میں رکھ کے کہہ رہا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ حیدری، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ آباد، مردہ آباد، بے شمار۔ یہ کوئی خیال نہ کر لے کہ میں منکر ولایت ہوں، تجھے تو ولایت کے معنی ہی نہیں آتے، تو نے یہی سمجھا کہ تشہد میں پڑھ لینا ولایت ہے۔ ارے نہیں، جس کے 6 فٹ کی جسم پر علی کی حکومت نظر آئے اسے ولایت کہتے ہیں۔ حیدری، تیرا جسم گواہی دے، تیرا کردار علی کے کردار سے ملتا ہوا نظر آئے، پھر پتہ چلے تو علی کے ماننے والا ہے۔ تو 5 وقت کی نہیں پڑھ سکتا، علی ایک رات میں 1000 رکعت پڑھتا ہے، تو کہاں اور علی کی ولایت کہاں؟ علی کی ولایت پڑھنے کے بعد علی کی ولایت کے تقاضے ہیں، پھر تیری نماز قضا نہ ہو۔ اگر امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی قدر ہے، ولایت کسے کہتے ہیں؟ جس کے جسم پر علی کی حکومت نظر آئے، سمجھ لو وہ علی کو ولی مانتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا اور امام نے فرمایا کہ اگر کہیں 40 گھروں پر بستی مشتمل ہو اور ان 40 گھروں میں سے ایک گھر ہمارے ماننے والے کا ہو، بیر سے آ کر کوئی یہ پوچھے کہ کوئی نمازی، کوئی صدیق، کوئی زکوٰۃ دینے والا، کوئی حاجی، کوئی معتبر، کوئی امین، کوئی صادق، تو امام فرماتے ہیں 39 کا 39 گھر اس ایک گھر کی طرف اشارہ کر کے کہے ساری باتیں ہیں پر علی کے ماننے والا ہے۔ حیدری، پتہ نہیں پچھلے میری شاید سمجھ نہیں آ رہی، ہاں جی؟ حیدری، اگر تیرے اندر اگر کوئی وہ عیب نکالے تو صرف علی کو ولی ماننے کا عیب نکالے، اور تیرے اندر کوئی عیب نہ ہو، یہ ہے ولایت علی۔ میں نے آیت پڑھی مختصر کر کے، چونکہ آپ سروں کے عادی ہیں، آپ کی سمع خراشی ہو رہی ہے، میں نے چونکہ حقائق، صلوات پڑھ لیں محمد و اہل بیت، اور بھی پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ۔ میں اپنے وقت کو دیکھ کر قبلہ صلوات پڑھ لیں محمد و اہل بیت محمد۔
یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کے آخر پر آتا ہے یعبدون، یعنی جن و انس کی خلقت، اس کا مقصد ہے عبادت۔ بعض علماء نے یعبدون کے معنی یعرفون کے لیے ہیں، مفسرین کی بات کر رہا ہوں، حافظ تصدق کی بات نہیں کر رہا۔ ہاں سمجھنا، حافظ لکھوانا اور ہے، حافظ ہونا اور ہے۔ اللہ نے مذہب تشیع میں ایسے حافظ پیدا کیے ہیں، اگر تو ایک آیت پڑھتا ہے وہ 10 ورقے چھوڑ کر آیتیں پڑھتے ہیں۔ انہوں نے قرآن رٹا نہیں ہے، حفظ کیا ہے۔ حیدری یعبدون کے معنی یعرفون کے لیے ہیں، یعنی عبادت معرفت کے ساتھ، کہ میں جس کو سجدہ کر رہا ہوں آیا وہ لائق سجدہ بھی ہے یا نہیں۔ ہم علی کو ولی مانتے ہیں نا، علی ہمارا مولا ہے، علی ہمارے آقا ہیں، علی ہمارے رہبر ہیں، علی اور اولاد علی ہمارے پیشوا ہیں۔ تو علی یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اے بار الہا، علی تیرے سجدے تیری جنت کے لالچ میں نہیں کرتا، علی کو تیری جنت کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی علی تیرے سجدے تیری جہنم کے خوف کی وجہ سے کرتا ہے۔ یا علی، علی نہ تیری جنت کے لالچ میں سجدے کرتا ہے، نہ تیری نار کے خوف میں سجدے کرتا ہے۔ نہیں، بار الہا، علی تیرے سجدے اس لیے کرتا ہے کہ تو لائق سجدہ ہے۔ حیدری اس کو رب مان جسے علی مانتا ہے۔ اگر تیرے دل میں علی ہے تو جنت تجھ پر واجب ہے، لیکن علی بولتے ہوئے نظر آئے۔ تو یہیں علماء عرفاء نے اس معرفت کی اقسام بیان کی ہیں۔ کہتے ہیں معرفت کے 4 درجے ہیں۔ پہلا ہے محض الیقین، یہ معرفت کا عام عادی لوگ جو سنی سنائی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں۔ مثلا شمشاد شاہ جی نے کہا کہ وہاں آگ روشن تھی، دیکھی نہیں ہے، صرف انہوں نے کہا سن لیا اور یقین کر لیا۔ معرفت کا یہ انتہائی ادنا اور سطحی قسم کا درجہ ہے جسے کہتے ہیں محض الیقین، سنی سنائی باتوں پہ عمل کر لینا، یہ معرفت کا پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ ہے علم الیقین۔ علم الیقین یعنی آگ روشن تھی، آپ نے ٹی وی پر سنا تو علم حاصل ہوا، اس سے پتہ چلا کہ کہیں آگ روشن ہے۔ یہ پہلے درجے سے بڑھا ہوا درجہ ہے علم الیقین۔ ایک ہے عین الیقین، آگ روشن تھی گلی میں، یہیں مجاہد کالونی میں، آپ نے آنکھوں سے دیکھا کہ آگ جل رہی ہے، تو آنکھوں سے دیکھ کر یقین کر لیا کہ آگ جل رہی ہے۔ جعفری صاحب، یہ ہے عین الیقین۔ پہلا محض الیقین، دوسرا دھواں دیکھا، آگ نہیں دیکھی، دھوئیں سے پتہ چلا کہ آگ ہے تبھی دھواں اٹھ رہا ہے، علم الیقین۔ پھر آنکھوں سے دیکھا، عین الیقین۔ چوتھا اور آخری درجہ ہے حق الیقین۔ یہ کون سا درجہ ہے؟ آگ روشن تھی، آپ نے، میں نے، کسی نے بھی آگ میں چھلانگ لگا دی، آگ میں جل کر آگ بن گئے، راکھ ہو گئی، یہ ہے حق الیقین۔ یہ معرفت کا وہ درجہ ہے جس درجے پر یا انبیاء فائز ہوتے ہیں یا ائمہ فائز ہیں۔ جب انسان معرفت کے اس درجے پر آتا ہے جسے حق الیقین کہتے ہیں، تو یہ وہ درجہ ہے کہ مالک ارشاد فرماتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اب تو کہ عین الحق کا وہ علم الیقین، محض الیقین، عین الیقین کے درجے عبور کر کے حق الیقین کی منزل پر آ گیا ہے، اب جو تو چاہے گا میں وہ کرتا ہوا چلا جاؤں۔ حیدری یہ ہے حق الیقین۔ یہ ایک امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایک واقعہ ہوا۔ سہل بن حسن یہ خراسان سے آیا، امام تشریف فرما تھے، اس کے امام کے پہلو میں بیٹھ گیا، کہتے ہیں مولا
امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ 1,00,000 آپ کے چاہنے والا خراسان میں موجود ہے، آپ کے عقیدت مند، آپ حکم کریں تلواریں لے کر میدان میں آ جائیں گے۔ مولا نے یہ باتوں باتوں میں نا اپنی خادمہ سے کہا یہ جو تندور ہے اسے روشن کر دے۔ اس نے آگ جلا دی، مولا باتیں کر رہے ہیں، اتنے میں تندور روشن ہو گیا۔ مولا کہتے ہیں سال ذرا اس تندور میں چھلانگ لگا، توجہ چاہتا ہوں۔ کہنے والا امام جعفر صادق ہے، تیرے اور میرے جیسا محب سہل بن حسن ہے۔ کہتا ہے مولا لاکھوں تلواریں لے کر بہر آ جائیں۔ مولا نے تنور روشن کیا، کہا سال ذرا اس میں چھلانگ لگا۔ کہتا ہے مولا زندہ جلا رہے ہیں، امام کا یہ کام تو نہیں ہے۔ جن تک میری بات جا رہی ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ تیرے تے میرے جائیں نا، جڑا دا پیا زندہ اے نہیں ویدہ پیا کیا کھنالا جعفر صادق ہے۔ آگ میں مولا جلا رہے ہیں، زندہ جل جاؤں، چھوٹے چھوٹے بچے۔ مولا ایسا نہ کریں۔ اتنے میں ابراہیم آ رہا تھا، کہا ابراہیم یہ آگ میں چھلانگ لگا۔ عرض کرتے مولا اکیلے یا گھر والوں کو لے آؤں؟ حیدری جوتے ہاتھ میں تھے، کہا نہیں چھلانگ لگا، جوتے بیر رکھے، آگ میں چھلانگ لگائی۔ مولا خراسانی سے باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ جب کافی دیر گزر گئی نا، اس کے اندر ساحل کے اندر عجیب کشمکش کہ جل گیا ہوگا، کوئلہ ہو گیا ہوگا، آگ نے اسے راکھ بنا دیا ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد مولا کہتے ہیں ساحل تو چاہتا ہے کہ میں تندور سے پردہ ہٹاؤں؟ کہتا ہے ہاں مولا۔ کہا چل میرے ساتھ۔ قریب آئے، اوپر سے پردہ ہٹایا۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ آگ کے انگارے ہیں، ابراہیم کے ہاتھوں میں سبوہن قدوسن کی تسبیح پڑھ رہا ہے۔ حیدری وہ اس زمانے کے جعفر صادق کے ماننے والے تھے، تو پردہ غیب میں رہنے والے جعفر صادق کے فرزند کا ماننے والا ہے۔ اگر آج امام کہیں کہ چھلانگ لگا، کتنے ہیں ایسے؟ وہ کہہ رہا تھا لاکھوں ہیں۔ امام نے پوچھا سہل بتا ابراہیم جیسے کتنے ہیں؟ حیدری پھر جتنا آپ مجمع بیٹھے ہیں نا نعرے لگانے والے، وہ کہتے ہیں مولا ایک بھی نہیں۔ رب اکبر کی قسم میرے سمیت اگر امام کا ظہور ہو جائے، امام ہمیں کہیں کہ بیٹے کو قتل کر دے، یہ فلاں جرم میں واجب القتل ہے، آپ اور مجھ میں کون سی جرت ہے کہ ہم کریں؟ ایک گلان میرا بچہ گلان جدہ کر کے وکھے سے اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دے وے۔ میں تا او بندے وکھیں جڑے شہزادی زینب دے روزے تے حملہ ہوندے رہن، تو اتنے پیسے کمائندے رہن، تو کتھے وداں؟ بڑا اوکھا میرا چان بیٹے دینا او حجر ابن عدی دا کام میں، تیرا میرا نہیں۔ یہ 2-4 منٹ جڑا نا جی اپنے اپنے گربان میں رات کو جا کر سوچنا۔ یہی میرا میسج ہے، یہی میرا پیغام ہے کہ ہم علی کے مخلص شیعوں میں ہو کر اٹھیں، غم حسین حقیقت میں ہمارے دلوں میں ہو، علی کی حقیقی ولایت ہمارے دلوں میں ہو، زبانی کلامی نہیں۔ اگر وقت آ جائے، آ رہا ہے اور آ چکا ہے، قبلہ جو میڈیا سے منسلک ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، علماء بار بار متوجہ کر رہے ہیں کہ دیکھو ایسی گفتگو ممبر سے نہ کرو کہ جو غیر منطقی ہو، جو غیر استدلالی ہو، جو دشمنوں کے ہاتھوں میں ایک دستاویز نہ بن جائے، وہ ثبوت کے طور پر عدالت میں پیش کرتے ہیں۔ اگر کوئی جیل میں چلا جائے نا، رب اکبر کی قسم اس کی کوئی ملاقات نہیں کرتا۔ کیوں کہ ایجنسیاں پیچھے جی انجھے نہ جا شاہ جی کوئی ویندہ اپنی ہی چھوڑ ویندے اے اوے علی دی شیعہ جس لئے حجر گیا نا جیلے اس لئے انہوں ہی سارے چھوڑ گئے حجر کوئی ہوندہ اس لئے بھی علی دے منڑا لے آن یا نان آن نا جی او جڑے 14 آن انہوں 7 رہ گئے آن اور تلوار دے ڈر تو باقی علی چھوڑ گئے تے 7 جڑے آن وہ حجر جائے آن جنہ 7 دے وچ ایک علی ابن حجر بھی آن۔ ٹھیک ہے نا میری جان؟ علی نو مننا ہور گالے، علی تے پتر دینے ہور گالیں۔
اگر علی کی ولایت کو بچایا ہے تو علی کی بیٹی ثانیہ زہرا نے کربلا سے لے کر کوفہ سے لے کر شام تک سر ننگے ثانیہ زہرا یہی کہتی رہی، واہ حجابا، ہائے او میرا پردہ، ہائے او میرا پردہ۔ ایک جگہ پر ہو میری مائیں بہنیں جو پردہ میں تشریف فرما ہے، علی کی بیٹی نے اپنی چادر تو لٹا دی، تیری اور میری بہنوں کے چادریں اور پردے بچا گئی۔ بڑا مشکل ہوتا ہے، یہ علی کی بیٹی کا جگر تھا کہ 18 کڑیل جوان بھائیوں کے لاشوں سے علی کی بیٹی یوں گزری جیسے ان کے ساتھ کوئی رشتہ ہی نہیں تھا۔ مجبور تھی علی کی بیٹی۔ جب آئی ہے نا بھیا کے مقتل میں، ارباب مقاتل نے یہ جملے لکھے ہیں کہ جیسے عباس بھیا گھوڑے سے اترے تھے، یوں ہی علی کی بیٹی بے پلان اونٹ سے اتری۔ میں کہوں گا او مقتل والو، عباس کے بازو سلامت نہیں تھے، علی کی بیٹی کی تو بازو سلامت تھے۔ کہتے ہیں سوچ، بازو تھے پر علی کی بیٹی مجبور تھی، ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے تھے، بس اتر بیٹھی ہے علی کی بیٹی۔ نظرت یمیناً و شمالا، دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا، جب علی کی بیٹی کو حسین نظر نہ آیا نا، چند قدم ہٹ کے کہتی ہے، اینا اینا اخل حسین، بھیا حسین تو کہاں ہے؟ اور رونے والوں ایک پتھروں کا ڈھیر کانپا۔ علی کی بیٹی سمجھ گئی یہ جو تیروں، تلواروں، نیزوں اور پتھروں کا ڈھیر ہے نا، اس کے نیچے میرا بھیا سویا ہوا ہے۔ اب علی کی بیٹی رونے والوں اس ڈھیر کے قریب آئی۔ اللہ جانے علی کی بیٹی نے کیسے تیر ہٹائے ہوں گے، تلواریں ہٹائی ہوں گی، نیزے ہٹائے ہوں گے۔ مقتل والوں نے تو یہ لکھا ہے مجبور تھی، ہاتھ پسے گردن تھے۔ علی کی بیٹی نے نیزوں اور تلواری اور پتھروں کو کونیوں کے ذریعے ہٹایا۔ جب ہٹا چکی، جو تیر بچ گئے، اور رونے والوں مجبوری تھی علی کی بیٹی کی، کچھ تیر علی کی بیٹی نے منہ سے نکالے ہیں۔ جب نکال چکی، کٹا ہوا گلا سامنے نظر آیا، علی کی بیٹی کہتی ہے، انت اخی حسین، کیا میرا بھیا حسین تو ہے؟ اگر تو حسین ہے بتا ایک ہاتھ کی انگلیاں 5 دوسرے کی 4 کیوں ہے؟ اور رونے والوں مظلوم کربلا کا لاشا تڑپا، کٹے ہوئے گلا سے آواز آئی، انتی اختی زینب، کیا میری بہن زینب تو ہے؟ اگر تو زینب ہے بتا اینا رداؤ کے، تیرے سر کی چادر کہاں گئی؟ اور رونے والوں علی کی بیٹی کہتی ہے، او میرا مظلوم بھیا تیرے اکبر کے قاتل نیزوں سے اتارتے رہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔